جی جی صحیح ہے. Sorry? ہاں یا ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم. السلام علیکم تمام معزز شرکا کو میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں اپنے معزز گیسٹ مفتی احسان کلیم صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں آج جوائن کیا. آج کی ہماری ورکشاپ ایک بہت اہم موضوع یعنی تکافل کے حوالے سے ہے، اور آج ہم نے خاص طور پہ کوشش کی ہے کہ تکافل کو ہم تفصیل سے مفتی احسان صاحب سے ہمیں بتائیں گے، اور خاص اس کا فوکس یہ ہے کہ علماء کرام جو اسلامی بینکنگ یا اسلامی مالیاتی امور کے بارے میں مزید آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تکافل کے جو سبجیکٹ ہے، جو اس کا ماڈرن اس کی جو شکل ہے، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، اس کے حوالے سے آج کے اس ویبینار اور اس ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا ہے. اور آئی بی ایس سینٹر فار ایکسلنس ان اسلامک فائنینس کا یہ ایک آج ہمارا ایک طریقہ ہے کہ ہم جو موجودہ مسائل ہیں اسلامک معیشت اور فائنینس کے حوالے سے اس پہ گاہے بگاہے اس طرح کے سیشنز کرتے رہتے ہیں. اور ہماری ایک سیریز چل رہی ہے علماء کرام کے لیے، جس میں ہم اسلامی بینکنگ اور اسلامی فائنینشیل سسٹم کے بارے میں ان کو ہم نے تعارف دیا. تو اسی کے حوالے سے آج کا یہ اسی سلسلے کی یہ کڑی بھی ہے، اور اس ویبینار کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاک قطر تکافل نے، اور ہم ان کے بھی بہت مشکور ہیں. اس ویبینار کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ میں پھر مفتی احسان کلیم صاحب کو اور تمام شرکا کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس مفتی احسان صاحب نے ہمیں ٹائم دیا. ماشاءاللہ ایک بڑی وسیع تجربہ رکھتے ہیں اسلامک بینکاری کا، تکافل کا، جامعہ دارالعلوم سے وابستہ ہیں بحیثیت استاد، اور بہت سارے مالیاتی اداروں کے اندر شریعہ بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے، شریعہ بورڈ کے ممبر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور خاص طور پہ تکافل کے حوالے سے مفتی صاحب کے اور اسلامی بینکنگ کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑی ریسرچ ہے، اور ماشاءاللہ ہماری انڈسٹری کا اثاثہ ہیں. تو بلا کسی تاخیر کے میں مفتی صاحب کی طرف آؤں گا. ہمارا آج کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ مفتی صاحب اپنی گفتگو فرمائیں گے، اور آپ لوگ اپنے سوالات چیٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جن سوالات تمام یعنی میکسیمم سوالات کے جوابات ہم حاصل کر سکیں. اور ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ ہم 5 بجے تک کوشش کریں گے کہ اس ہمارے ویبینار کو ہم کنکلوڈ کر سکیں، کیونکہ تھوڑا عصر کا ٹائم جلدی آ گیا ہے کراچی میں، اور تو اس وجہ سے ہم نے 5 بجے کا ٹارگٹ رکھا ہے، اور اس کے آس پاس انشاءاللہ اس ویبینار کو کنکلوڈ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ویبینار آپ زوم پہ جو شرکا شامل ہیں، اور یہ آئی بی ایس سینٹر فار ایکسلنس ان اسلامک فائنینس کے فیس بک پیج پہ بھی یہ ویبینار اویلیبل ہے، تو آپ وہاں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اسی ابتدائی گفتگو کے ساتھ میں مفتی احسان کلیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ آئیں اور اس اہم موضوع پہ ہماری رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں آئی بی ایس سیف اور تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں، اور احمد صاحب کا اور ان کی ٹیم کا کہ انہوں نے مجھے یہ خدمت کا موقع عنایت کیا. اس مختصر سے وقت کے اندر
मेरा मौजू तकाफुल का बुनियादी स्ट्रक्चर, उसके बुनियादी खद्द खाल का तारुफ और उसकी जो फ़िक़ही बुनियादें हैं उनका तारुफ है। और मुझे चूँकि बताया गया है कि इस वक्त सामीन में ज़्यादातर जो है मदारिस के ग्रेजुएट और उलमा हजरात हैं, तो इसलिए मैं उनकी ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए तकाफुल की फ़िक़ही बुनियादों को बयान करने की कोशिश करूँगा और बाज़ सवालात जो तकाफुल से मुताल्लिक़ किए जाते हैं उन सवालों के भी जवाबात अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। और चूँकि वक्त कम है इसलिए कोशिश मेरी ये होगी कि हम 4:45 बजे तक इस सिलसिले गुफ्तगू को मुकम्मल करें और फिर उसके बाद 15 मिनट सवालों को इंशाअल्लाह हम दें। लेकिन अगर बात जो है वो आज की नशिस्त में तशना रह जाए, मुकम्मल ना हो, तो इंशाअल्लाह इस तरह की एक और नशिस्त का भी इंतज़ाम जो है वो किया जा सकता है, इसलिए कि ये एक अहम मौजू है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इंश्योरेंस ये एक कमर्शियल नीड है और ये एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है। ये क्या है और एक फर्द इंश्योरेंस की तरफ जो है वो क्यों राग़िब होता है, ये उसकी कैसे एक ज़रूरत है। वो इस तरीके से कि हर फर्द कुछ खतरात सामने रखता है। उसको ये ख़तरा होता है कि उसकी जो कीमती चीज़ें हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए। मिसाल के तौर पे उसके पास सवारी है, मोबाइल है, या अगर वो कोई कारोबार है तो उसकी इन्वेंट्री है, इन चीज़ों को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। और अगर इसको नुकसान पहुंचे तो जो मुआशी नुकसान होगा उसको पूरा करना उसके लिए मुश्किल होगा और उस मुआशी नुकसान को कैसे पूरा किया जाए। इसी तरीके से इंसानी जिंदगी, उसका वक्त तो अल्लाह ताला ही को मालूम है, लेकिन अगर किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है तो उसके पसमानदगान को मुआशी नुकसान और मुआशी ज़रूरतें पूरी ना होने का ख़तरा ये पेश आता है। तो ये भी एक ज़रूरत है कि एक फ़र्द ये चाहता है कि कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि अगर मेरा एक मखसूस वक्त के अंदर इंतकाल हो जाए तो मेरे पसमानदगान को कुछ मिल जाए जिससे कि वो अपनी मुआशी ज़रूरत पूरी कर सकें। ये अफराद की ज़रूरत है और ज़माने से इस ज़रूरत को पूरा करने का एक मुआशी तरीक़ाकार, एक कमर्शियल तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। वो ज़माना तो बहुत पुराना हो गया जब इस किस्म की ज़रूरतें मुआशरती तौर पर, बाहमी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर पूरी कर ली जाती थी। और आज भी यकीनन ऐसे मुआशरे होंगे जहाँ पर इस किस्म की ज़रूरियात को मिल बांट कर पूरा कर लिया जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसा बहुत ही महदूद और बाज़ ख़ानदानों के अंदर और जाहिर है कि शहरी ज़िंदगी के अंदर उसका तसव्वुर नहीं है। तो इसके लिए बहुत ज़माने से इंश्योरेंस का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। इंश्योरेंस इस ज़रूरत का क्या हल पेश करती है, और इंश्योरेंस से मेरी मुराद तकाफुल भी इंश्योरेंस ही का एक तरीका है। वर्ड इंश्योरेंस के अंदर कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस से मेरी मुराद है रवाजी तरीका, कन्वेंशनल तरीका इंश्योरेंस का। उसके अंदर ये किया जाता है कि तमाम अफराद कुछ कुछ पैसे अदा करते हैं और जो पैसे वो अदा करते हैं उसका मजमुआ इतना होता है कि उसके ज़रिए से जिन अफराद को वाक़ईतन नुकसान पेश आएगा उनके नुकसानात का इजाला भी किया जा सकता है और उससे इंतज़ामी इखराजात भी पूरे किए जा सकते हैं। और जो ये काम कर रही है, ये खिदमात अंजाम दे रही है,
اس کے لیے اس میں سے نفع بھی نکل سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے انشورنس کا معاہدہ کیا جاتا ہے۔ انشورنس کا معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فرد ایک انشورنس کمپنی سے رابطہ کرتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ کسی مخصوص خطرے کے مقابلے میں انشورنس کور لینا چاہتا ہے۔ انشورنس کمپنی اس کا جائزہ لیتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ آپ ہمیں اتنی رقم ادا کریں تو ہم آپ کو یہ کور دے دیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس جو ہے وہ گاڑی ہے جس کی مالیت 20 لاکھ روپے ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر میری گاڑی کو مخصوص نقصان پیش آ جائے، جل جائے، چوری ہو جائے خدا نخواستہ، یا اس کے اندر اور اس قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو اس نقصان کی تلافی کر دی جائے، تو انشورنس کمپنی اس کو یہ بتاتی ہے کہ آپ ہمیں اتنی رقم ادا کریں، اس رقم کو پریمیم کہتے ہیں، اور ہم آپ کو اس کے مقابلے میں یہ ضمانت دیتے ہیں کہ اگر آپ کو مخصوص نقصان پیش آئے گا تو آپ کا یہ مخصوص نقصان جو ہے وہ پورا کر دیا جائے۔ اب یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس معاہدے کی تفصیلات ہوتی ہیں، اس کے اندر شرائط ہوتی ہیں، اس میں کون سی صورتحال جو ہے وہ داخل ہے اور کون سی صورتحال جو ہے وہ داخل نہیں ہے، یہ ساری تفصیلات اس کے اندر مہیا ہوتی ہیں۔ یا مثال کے طور پہ پہلے سال کے اندر جو ہے وہ کوریج کیا ہوگا اور دوسرے سال کے اندر کوریج کیا ہوگا، اور گاڑی کے مخصوص نقصانات جو ہیں وہ کور نہیں ہیں یا کم پیمانے پر کور ہے، یہ ساری تفصیلات اس کے اندر مہیا کی جاتی ہیں۔ اور بعض شرائط ہوتی ہیں جو شرائط انشورنس کروانے والے کو پوری کرنی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے جنرل انشورنس کا معاہدہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے لائف انشورنس کا معاہدہ ہوتا ہے، اور لائف انشورنس کی ضرورت آپ اس مثال سے اس طریقے سے آپ سمجھیں کہ ایک فرد ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ 10 سال یا 20 سال کے لیے وہ ایک کوریج حاصل کر لے کہ اس دوران وہ رقم مہیا کرتا رہے گا، اور اس دوران اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو ایک مخصوص رقم، پیشگی متعین رقم جو ہے وہ دے دی جائے، یعنی اس کے خاندان کو، اور وہ ایک مناسب رقم ہوتی ہے جس سے کہ اس کے خاندان کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، اور اگر اس دوران اس کا انتقال نہ ہو اور وہ یہ 10 سال یا 20 سال جو بھی مدت ہے اگر پوری کر لے تو اس کے اختتام پر اس کو ایک رقم مل جائے۔ تو یہ طریقہ کار ہے عام انشورنس کا، اور اس طریقہ کار سے عام انشورنس اس ضرورت کو جس کا میں نے ذکر کیا پورا کر رہی ہے، اور برسہ برس سے یہ کام جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اور اب انشورنس جو ہے وہ ہماری معیشت کا ایک بنیادی حصہ بن چکا ہے۔ بہت سے کاروبار ایسے ہیں کہ انشورنس ان کی بنیادی ضرورت ہے، اور بہت مرتبہ افراد کی بھی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو ان کے لیے یہ ایک بہت مفید چیز ہے، یعنی اگر صرف اس کی معاشی حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے۔ علماء نے جب اس کا جائزہ لیا اس طریقہ کار کا، تو علماء نے اس کے طریقہ کار کے اوپر اعتراض کیا، انہوں نے اس کے نظریے کے اوپر یا جس ضرورت کو اس طریقہ کار سے پورا کیا جا رہا تھا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جو معاہدہ انشورنس کروانے والے اور انشورنس کرنے والے کے درمیان ہو رہا ہے، اس معاہدے کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اس معاہدے کے روح سے انشورنس کروانے والا ایک رقم مہیا کرتا ہے انشورنس کرنے والے کو، اور یہ معاملہ براہ راست صرف 2 فریقوں کے درمیان وجود میں آتا ہے، انشورنس کرنے والے اور انشورنس کروانے والے کے درمیان، اور انشورنس کرنے والا ایک رقم دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں انشورنس کروانے والا رقم دیتا ہے، اور انشورنس کرنے والا یہ عہد کرتا ہے، یہ التزام کرتا ہے، یہ انڈرٹیک کرتا ہے کہ مخصوص حد تک آپ کا نقصان جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ تو یہ ایک معاوضہ ہے، ایک عقد معاوضہ ہے، ایک بائی لیٹرل کنسیڈریشن کانٹریکٹ ہے، اور اس کے اندر سے ایک طرف سے
رقم فراہم کی جا رہی ہے اور دوسری طرف سے بھی ایک رقم ادا کرنے کا معاہدہ کیا جا رہا ہے، لہٰذا یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر کوئی غیر شرعی عنصر تو نہیں ہے۔ یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کر دوں کہ جب بھی کوئی نیا معاملہ علماء کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اس کو جانچنے کا طریقہ ان کے سامنے یہ نہیں ہے، ان کا میتھڈ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ جی یہ معاہدہ اور اس قسم کا معاہدہ کیا کبھی پہلے کیا جاتا تھا، اگر تو پہلے کبھی اس کی کوئی ہسٹری، کوئی تاریخ موجود نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں اس قسم کا معاہدہ نہیں ہوتا تھا، یا کتابوں کے اندر اس قسم کے معاہدے کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو وہ ریجیکٹ کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ معاملہ غیر شرعی ہے۔ ایسا نہیں، ان کے سامنے کوئی فہرست نہیں ہے کہ جس کے اندر متعین طور پہ لکھا ہوا ہو کہ کس کس قسم کے معاہدے جو ہے وہ جائز ہوتے ہیں، اور جب وہ دیکھیں کہ اس فہرست کے اندر اس طرح کے کسی معاہدے کا ذکر نہیں ہے تو وہ اس کو ناجائز قرار دے دیں۔ یہ ان کا طریقہ کار نہیں، بلکہ ایسا معاملہ جو رواج پکڑ چکا ہو اور بہت زیادہ اس کو لوگ کرتے ہوں اور اس کو یکسر ختم کرنا بہت زیادہ مشکل ہو، تو ایسی صورت میں علماء اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس معاہدے کے اندر صرف وہ باتیں تبدیل کی جائیں جن باتوں کی وجہ سے وہ معاہدہ شریعت کے صریح طور پہ خلاف ہو رہا ہے، اور ان چیزوں کو صحیح کر کے اور درست کر کے اس کو کم از کم جواز کی حدود کے اندر جو ہے وہ لے آئے۔ یہ طریقہ کار جو ہے وہ آج کے معاہدوں کے جائزہ لینے کا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ علماء کرام کے سامنے یہی طریقہ کار رہا ہے، اور علماء اس کو اپنے ایک ضابطے کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں کہ معاملات کے اندر اصل اباحت ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب تک اس کے ممانعت پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، جب تک یقینی طور پہ واضح طور پر اس کے ناجائز ہونے کا ثبوت نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو جائز قرار دیا جائے گا۔ تو اس طرح کے جدید معاہدوں کو دیکھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آیا وہ معاہدہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ربا، غرر اور اس قسم کی خرابیوں کا وجود ہے یا نہیں۔ اگر اس قسم کی خرابیوں کا وجود نہیں ہے تو چاہے وہ کتنا ہی نیا ہو اور چاہے اس کی اصطلاحات کتنی نئی ہو، اس کا نام کتنا نیا ہو، اور وہ کبھی اس کی بےعینی مثال ملتی ہو یا نہ ملتی ہو، وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو انشورنس کے معاملے میں بہت دیر تک علماء کرام نے جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد انہوں نے اس کو فنی بنیادوں پر غلط قرار دیا اور اس کا متبادل بھی بیان کیا، اور متبادل جو ہے وہ یہ بیان کیا میں اس وقت کن فنی بنیادوں پر انشورنس کو، کنونشنل انشورنس کو ناجائز قرار دیا گیا اور شریعت کے بعد اصولوں سے متصادم قرار دیا گیا، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے اس وقت گفتگو جو ہے وہ تکافل کے اوپر کرنی ہے اور اس میں وقت لگے گا۔ یہ تو میں ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو علماء نے متبادل یہ بیان کیا کہ اس کا متبادل یہ ہے کہ بیمہ تعاونی کے انداز کا کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اس کو کہتے ہیں میوچل انشورنس، اور عربی میں اس کے لیے التامین التعاونی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر جو ہے بہت سے مجامع فقہیہ میں ہونے والی گفتگو کا حوالہ اور ان کی کارگزاری موجود ہے کہ علماء نے اس کا جائزہ لینے کے بعد یہ تجویز دی کہ بیمہ تعاونی کے طرز کا کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے تو وہ درست ہے۔ اور یہ میں گفتگو جو ہے یہ پاکستان یا ہندوستان میں نہیں ہوئی، بلکہ یہ بعد میں تو ہندوستان کے اندر بھی ہوئی، لیکن شروع میں یہ جو ہے وہ عرب دنیا کے اندر اور عرب علماء کے درمیان یہ گفتگو ہوئی اور وہ موجود ہے، اور بڑے پیمانے پہ اس میں علماء نے شرکت کی۔ بیمہ تعاونی کیا ہوتا ہے؟ بیمہ تعاونی جو ہے
وہ انشورنس ہی کے قسم ہے، اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ افراد جو کوریج حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پیسے ڈالتے ہیں، اور جو پیسے وہ جمع کرتے ہیں ان کے پیسے کو مینیج کیا جاتا ہے، اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے، اور انہی پیسوں میں سے انہی افراد کو جو نقصان پیش آتا ہے وہ نقصان ان افراد کا پورا کیا جاتا ہے۔ گویا جو رقم انہوں نے فراہم کی ہے وہ رقم ایک اعتبار سے پریمیم بھی ہے، اور ایک اعتبار سے وہ یعنی جو ہے وہ کیپٹل بھی ہے، سرمایہ بھی ہے۔ وہی پیسہ راس المال بھی ہے، یعنی اس پیسے کے ذریعے سے وہ کمپنی کے اندر شریک ہیں، اور اس پیسے کے ذریعے سے ان کو کوریج بھی مل رہا ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیے کہ شرکاء ہیں اور وہ کاروبار کر رہے ہیں یا پیسے کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی طے کیا ہوا ہے کہ ہم میں سے اگر کسی کو کوئی مخصوص نقصان پیش آئے گا تو ہمارے اس مشترکہ پیسے میں سے ہی وہ نقصان جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ یہ طریقہ کار جو ہے اس زمانے کے علماء نے تجویز کیا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ طریقہ اختیار کیا جائے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کو بنیاد بنایا جائے۔ لیکن جس وقت عملاً متبادل کو اختیار کیا گیا تو اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنی پڑی، اور وہ تبدیلیاں ناگزیر تھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو میوچل انشورنس کا طریقہ کار ہے، بیمہ تعاونی کا جو طریقہ کار ہے، اس کو بہت بڑے پیمانے کے اوپر اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مخصوص افراد کے درمیان ہی وجود پذیر ہو سکتا ہے جن کے خطرات ایک جیسے ہوں، اور جو اس بات کے اوپر اتفاق کریں کہ وہ ایک شرکت کا حصہ بن جائیں گے۔ تو غالباً سب سے پہلے جو ہے اس کا متبادل عملی طور پہ یعنی ایسی صورت میں جس کو کہ کہا جائے کہ وہ ایک عملی طریقہ کار ہے اور وہ ایک قابل عمل طریقہ کار ہے، وہ ملیشیا کے اندر شروع ہوا۔ تو وہاں پر یہ کیا گیا کہ ایک کمپنی جو کہ انشورنس کمپنی کا لائسنس رکھتی ہے، اس نے افراد سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں، اور ایک فنڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کریں، اور وہ فنڈ آپ کا ہی ہوگا، اور اس فنڈ سے آپ کے ہی نقصانات کی تلافی ہوگی، اور ہم اس فنڈ کو آپ کے لیے مینیج کریں گے۔ تو اب یہاں پر گویا 3 فریق ہو گئے۔ ایک وہ افراد ہیں جو خطرات کے مقابلے میں کوریج چاہتے ہیں، ایک وہ کمپنی ہے جو اس پورے معاملے کو جو ہے وہ چلائے گی، اس کا انتظام کرے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ افراد پیسے اپنی انفرادی جیب سے نکال کر ایک مشترک کھاتے کے اندر ڈال دیں گے تو ایک فنڈ وجود میں آ جائے گا۔ اب اس کمپنی اور فنڈ کے درمیان کیا تعلق ہے؟ بعض نے تو کہا کہ یہ وکالہ کا تعلق ہے، یہ کمپنی جو ہے یہ وکیل ہے اور یہ اجیر ہے، اور یہ سارے کام جو ہیں ان افراد کے لیے اور ان کے مشترکہ فنڈ کے لیے انجام دے رہی ہے، لہٰذا اس کو ایک وکالہ کی فی ملنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ ایڈمنسٹریشن اور انتظامی کاموں کے ساتھ ساتھ اسی فنڈ کے پیسے کو انویسٹ بھی کرے گی، لہٰذا اس کو جو ہے وہ انویسٹمنٹ مینجمنٹ کے مقابلے میں بھی کچھ ملنا چاہیے، چاہے وہ اجرت ہو اور چاہے وہ مضارب کی طرح جو ہے وہ پروفٹ کا ایک حصہ ہو۔ اور بعض نے یوں کہا، بعض علماء نے یوں سمجھا کہ نہیں، یہ تمام افراد جو ہیں یہ ارباب الاموال ہیں، اور یہ انہی کا پیسہ ہے، اور یہ ارباب الاموال کا پیسہ جو ہے انویسٹ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ کمپنی جو ہے یہ مضارب ہے، لہٰذا جو اس کے اندر سے بچے گا وہ گویا کہ یعنی تمام جو اخراجات ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد، نقصانات ہوئے اور نقصانات کو پورا کرنے کے بعد، اور جو اس کے اندر ریزروز وغیرہ بنتے ہیں وہ بننے کے بعد جو کچھ اس کے اندر بچے گا تو وہ سرپلس ہے، اور وہ گویا نفع ہے، اور وہ پھر تقسیم ہو جائے گا
कंपनी और इस फंड के जो शुरका हैं इनके दरमियान। मैं इस वक्त अभी इसकी भी तफसील में नहीं जा रहा, ये सिर्फ मैं आपके सामने दो जो तकीफात सामने आई हैं वो मैंने रखी हैं कि बाज़ ने इसको जो है वो मुदारबा की बुनियाद पर इसके हुक्म का इस्तिखराज किया या इसकी जो शक्ल थी उसको मुदारबा कहा, और बाज़ ने जो है वो वकाला कहा और उसको जो है वो वकाला बिल उजरा कहा और उसके साथ कभी मुदारबा या वकालतुल इस्तिस्मार को मिलाया। ये तरीक़ाकार जो है वो चल पड़ा और इस तरीक़ाकार के उलमा ने आलम अरब के बहुत से उलमा ने इसके ऊपर मकाले लिखे, इसकी तायीद की और उन्होंने ये कहा कि ये वही शक्ल है जिसको उलमा ने तजवीज़ किया था कि ताआवुन की बुनियाद पर हो। और वाकई एक फ़र्क तो बहुत नुमाया है आम इंश्योरेंस और इसके अंदर, कि आम इंश्योरेंस के अंदर एक फर्द जब पैसे अदा करता है तो वो पैसे कंपनी की मिल्कियत में चले जाते हैं और फर्द की मिल्कियत से वो निकल जाते हैं। अब सारे पैसे की मालिक जो है वो कंपनी है, तो गोया जिस वक्त नुकसान पेश आता है तो कंपनी अपने पैसे में से जो है वो उस नुकसान को पूरा करती है। तो वहां पे ये मामला जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पे पेश आएगा कि भाई इस फर्द ने जो पैसा दिया तो इस फर्द ने पैसा देके क्या खरीदा या क्या इसके इवज में लिया। तो कोई चीज चूंकि फौरी तौर पे नहीं मिली और जाहिर है कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसने इस कंपनी को तबर्रो कर दिया, बल्कि इस कंपनी को दिया है और इससे एक इवज वो लेना चाहता है और वो इवज जो है यहाँ पर चूंकि मुतय्यन नहीं है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके अंदर गरर का भी पहलू है। और चूंकि आम तौर पे देना भी एक करेंसी में है और लेना भी उसी करेंसी के अंदर है, लिहाजा ये जो है वो नक़द के मुकाबले में मामला है और नक़द के साथ जब तबादला हो तो उसमें कमी बेशी जो है वो रिबा है। अगरचे बाज़ उलमाए अरब ने इसको सिर्फ गरर इसके अंदर करार दिया, वो इसको जो है वो रिबा का मामला नहीं समझते। इसी तरीके से बहुत से उलमा ने और हमारे यहाँ के उलमा ने इसको जो है वो तिमारियत के माना भी इसके अंदर करार दिए कि इसके अंदर जो है वो तिमारियत है। वजह उसकी है कि एक फर्द ने तो पैसा दे दिया, अब मालूम नहीं कि उससे ज्यादा उसको मिलेगा या उतना ही मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा, लिहाजा इसके अंदर जो है वो तालीक तमलीक अल खतर का मामला है, लिहाजा इसके अंदर जो है वो तिमार का भी पहलू है। शेख सिद्दीक अल-ज़रीर रहिमहुल्लाह ने इसके ऊपर जो है वो जो राय दी है और उन्होंने जो राय नकल की है अपनी किताब अल-गरर व असरुहु फ़िल उक़ूद के अंदर, तो उन्होंने इसके अंदर तिमार होने की नफी की और गालिबन ये हमारे और उनके दरमियान तिमार की तारीफ का फर्क है कि वो हजरात जो है वो तिमार को जो है तिमार कहते हैं जबकि उसके अंदर एक लहव लइब का और एक किस्मत आजमाई का पहलू हो और वो ये कहते हैं कि चूंकि ये एक बहुत संजीदा और कमर्शियल मामला है और इसमें कोई किसी को कोई धोखा नहीं दे रहा, ठीक है इसके अंदर गरर है, लेकिन ये कोई किस्मत आजमाई का और लहव लइब का तरीका कार नहीं है, लिहाजा ये तिमार नहीं है। और जाहिर है कि हम जो बात समझते हैं और हमारे उलमा जो बयान करते हैं उसके अंदर ये शर्त हमारे पेश नजर नहीं होती और हम इसको कोई शर्त नहीं समझते और तारीफ के लिए जरूरी नहीं करार देते। तो बहरहाल हमारे उलमा ने इसको तिमारियत के नजर से देखा कि तिमार है इसके अंदर। लेकिन जो तरीका कार बीमा ताआवुनी का है उसके अंदर ये नहीं होता कि एक फर्द जो है वो कंपनी को पैसे दे रहा है, बल्कि वो एक फंड के अंदर पैसे दे रहा है, एक फंड के अंदर तबर्रुअ कर रहा है। अब यहाँ पर एक गुफ्तगू जरूर होगी और ये उन हजरात ने बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं किया हुआ कि ये जब इसने पैसे दिए तो ये पैसे आया उस फर्द की मिल्कियत से निकल गए या नहीं निकले। इसे कि अगर तो फर्द की मिल्कियत से निकल गए तो सवाल होगा कि अच्छा कंपनी की मिल्कियत में दाखिल नहीं हुए, फर्द की मिल्कियत से निकल गए तो किसकी मिल्कियत में दाखिल हुए, और अगर फर्द की मिल्कियत से नहीं निकले तो फिर ये सारा पैसा जो है वो मुश्तरक है। अगर ये पैसा मुश्तरक है तो ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि शुरका जो है उन्होंने ये तय किया है कि हमारे पैसे से कारोबार भी करो और अगर नुकसान हो जाए तो उसमें से हमारे नुकसान को पूरा कर दो
اور گویا کہ بعض شرکاء کی طرف سے بعض کے اوپر تبرع ہو رہا ہوگا، لیکن یہ باتیں بہت زیادہ اس کے اندر واضح نہیں تھیں، اور اس کو بیمہ تعاونی کی بنیاد پر شروع کر دیا گیا۔ سن 2000 کے اندر 2001-2 میں پاکستان کے اندر اسلامی بینکنگ کا آغاز ہوا۔ ویسے تو اسلامی بینکنگ کا آغاز یہاں پر پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن ایک دوسرے انداز سے جو ہے وہ یہاں پر آغاز ہوا، اور جس وقت میزان بینک قائم ہوا، ایک فل فلیج اسلامک بینک قائم ہوا، اور ماشاءاللہ علماء کی زیر نگرانی اس نے کام شروع کیا اور ان سے طریقہ کار پوچھا، اور اس وقت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے اندر بھی یہ فکر ہوئی کہ ہاں اس کو شروع کرنا چاہیے، اور ایسے طریقے سے شروع کرنا چاہیے کہ جس کے اندر علماء کی سرپرستی بھی ہو اور ان کا اعتماد بھی ہو، اور ان سے پوچھ کے تو شریعہ ایڈوائزر کا کانسیپٹ آیا کہ شریعہ ایڈوائزر ہو، اور پھر اس کے بعد اسی کے ساتھ اسلامک بینکنگ لائسنس کا تصور آیا، اور اسی طریقے سے پھر آگے چل کر جو ہے وہ شریعہ بورڈ، اور اب تو ماشاءاللہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کا ریگولیشن اور قانون الگ ہے۔ بنیادی قانون تو وہی ہے جو بینکنگ کا ہے، لیکن ریگولیشنز کے ذریعے سے بہت سے قوانین آئے، اور شریعہ گورننس فریم ورک جو ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے کمپریہنسو اور جامع ریگولیشن آئی۔ تو جب اسلامک بینکنگ شروع ہوئی تو اس ضرورت کا بہت شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ پھر جو انشورنس ہے اس کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ درست ہونا چاہیے، اس لیے کہ بینک گاڑی کا ایک پہیہ ہے اور انشورنس جو ہے وہ دوسرا پہیہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ اسلامی بینک جو ہے وہ گاڑیوں کی فائنینسنگ کرتے ہیں، وہ گھروں کی فائنینسنگ کرتے ہیں، اور اس کے اندر انشورنس جو ہے وہ ایک قانونی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ بینک جو ہے اس کے بغیر اجازت نہیں دیتا۔ تو شروع میں یہ حصہ اسلامی بینکوں کا شریعہ کمپلائنٹ نہیں تھا، اور کوئی کمپنی جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں تھی، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ افراد جو اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، کمپنیز جو استفادہ کرنا چاہتی ہیں، اب اتنی بڑے بڑے کاروبار ہیں، وہ سب جو ہے وہ انشورنس کے بغیر کاروبار نہیں کرتے۔ بہت سے کاروباروں میں انشورنس جو ہے وہ ایک قانونی ضرورت ہے، یا قانونی ضرورت نہیں ہے تو ان کے جو زمانوں سے جو ان کے پاس رسک مینجمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ اسی انشورنس کے اوپر بنیاد رکھتا ہے، اور افراد کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ پھر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، بہت سے مسلمان جو ہے وہ اسی کے اندر کاروبار کرتے ہیں، اور ان کی ایکسپرٹیز جو ہے اسی کے اندر ہے۔ تو ان سب باتوں کی وجہ سے اس کی ضرورت تھی کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ انشورنس کا کوئی متبادل پیش کیا جائے۔ تو سن 2002 کے اندر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے علماء کا ایک سرکردہ اجلاس بلایا، جس میں پاکستان سے باہر کے علماء بھی شریک ہوئے، اور سب نے جو اس وقت تک کی تکافل کی صورتیں موجود تھیں ان کے اوپر غور کیا۔ تو تکافل کا بیمہ تعاونی کی بنیاد پر ہونا یہ بات تو سمجھ میں آئی، لیکن وہاں یہ اشکال جو ہے وہ رہا کہ افراد جو تبرع کرتے ہیں یا رقم دیتے ہیں وہ افراد کی ملکیت میں رہتی ہے یا افراد کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، اور اگر افراد کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور کمپنی کی ملکیت میں بھی نہیں جاتی تو آخر وہ کس کی ملکیت میں جو ہے وہ رہتی ہے۔ اور پھر ایک بات وہاں پر آئی، اور وہ ایک پس منظر ہے کہ غالباً 60 یا 70 کی دہائی میں ہمارے پاکستان کے علماء اور ہمارے اسلاف اور بزرگ علماء انہوں نے اس زمانے میں جائزہ لیا تھا انشورنس کا، اور ان حضرات نے انہوں نے جائزہ لیا تھا لائف انشورنس کا، اور اس کے لیے انہوں نے ایک متبادل تجویز کیا تھا، اور وہ پوری رویداد جو ہے وہ بیمہ زندگی کے نام سے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، اس کے اندر موجود ہے، اور وہ متبادل بھی وہاں پر ایک بنیادی خاکہ انہوں نے دیا تھا متبادل کا، وہ بھی وہاں پر تحریر ہے، اور وہ بنیادی خاکہ جو تھا وہ وقف کی بنیاد پر تھا۔ تو دو وجہ سے ہمارے علماء نے اس مجلس کے اندر، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، سن 2002 دسمبر کے اندر غالباً یہ مجلس ہوئی تھی، تو اس مجلس میں علماء نے دو وجہ سے یہ طے کیا کہ اس کو وقف کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔
ایک تو اس وجہ سے کہ وقف جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر مالک بننے کی اور مالک بنانے کی صلاحیت موجود ہے. اگرچہ علماء نے کبھی بھی زمانے قدیم میں شخص قانونی یا لیگل کیا کہنا چاہیے کہ بس ایک اس وقت یہی لفظ ذہن میں آ رہا ہے، تو شخص قانونی کا کی کوئی اصطلاح جو ہے وہ کوئی فقہی اصطلاح نہیں ہے، اور نہ فقہا نے اس کو استعمال کیا ہے. لیکن وقف کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ ساری خصوصیات وہی ہیں جو شخص قانونی کے اندر ہوتی ہیں، کہ وقف جو ہے وہ ایک معنوی ذات ہے. وقف جو ہے اس کے وہ امپلائی کر سکتا ہے، یعنی وہ کسی کو اپنے پاس ملازم رکھ سکتا ہے. وقف جو ہے وہ مداربت کا معاملہ کر سکتا ہے، اور وقف جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اور وقف جو ہے وہ فلاحی اور خیر کے کاموں کے لیے جو ہے وہ ہے، اور وہ تبرع کی ایک قسم ہے. تو ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ وہ فنڈ جو افراد کے تبرع سے وجود میں آتا ہے، اگر ہم اس کو وقف کی بنیاد پر استوار کریں تو یہ ایک بہت اچھی صورت ہوگی، اس لیے کہ وقف کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ واقف سے متولی سے ایک جدا حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا جو افراد اس کے اندر تبرع کریں گے تو وہ ان کی تبرعات کا وقف جو ہے وہ مالک ہوگا، کمپنی بھی اس کی مالک نہیں ہوگی، اور یہ افراد اس کے مستفیدین ہوں گے. تو وہ جو فقہی الجھن تھی کہ افراد کی ملکیت سے پیسے نکلے یا نہیں نکلے، اور جو ہے وہ کمپنی کی ملکیت میں نہیں گئے تو پھر کس کی ملکیت میں، ایک تو اس مسئلے کا حل ہوتا ہے. اگرچہ جو علماء عرب وہاں شریک تھے اور جو دوسری جگہوں پر بھی انہوں نے لکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس کو ایک فنڈ کہتے ہیں، تکافل فنڈ، تو یہ خود ایک شخصیت معنویہ ہے، اور یہ خود ہی جو ہے اپنے اندر وقف کے اوصاف رکھتا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ الگ سے وقف قرار دیں. لیکن ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ ہمیں زیادہ اطمینان اس پر ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ وقف کی بنیاد پر استوار کریں. دوسری وجہ وقف کی بنیاد پر استوار کرنے کی یہ تھی کہ چونکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں پر وقف کی بنیاد پر ایک طریقہ کار جو ہے وہ پہلے سے دیا تھا اور ایک خاکہ دیا تھا، تو ان علماء نے یہ چاہا کہ ہم اپنے بزرگوں کی تقلید کرتے ہوئے اسی اسٹرکچر کو اور اسی طریقہ کار کو اختیار کریں جو طریقہ کار ہمارے بزرگوں نے دیا تھا. اب میں اس پس منظر کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت تکافل کی کیا صورت ہے اور وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے، اور پھر اس کی جو فقہی بنیادیں ہیں ان کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. تو تکافل کے اندر سب سے پہلے ایک وقف قائم کیا جاتا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ یہ وقف جو ہے وہ کمپنی خود قائم کرے، یہ کوئی بھی قائم کر سکتا تھا، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں تھا کہ یہ وقف جو ہے وہ نقود ہی کے ذریعے سے قائم کیا جائے. لیکن آسان اور عملی طور پر یہ بات ممکن ہوئی، عملاً یہ آسان ہوا کہ جو کمپنی تکافل کا کام کرنے جا رہی ہے وہی اپنے سرمایہ میں سے کچھ حصہ الگ کر کے وقف قائم کر دے، اور وہ سرمایہ کا وہ حصہ جس کو الگ کر کے وقف قائم کیا گیا وہ اصل وقف ہے. کیا معنی اصل وقف کے؟ کہ یہ اصل وقف جو ہے یہ ہمیشہ محفوظ رکھا جائے گا، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، اس کا استہلاک نہیں ہوگا، یہ کنزیوم نہیں ہوگا. آپ حضرات کو علم ہوگا کہ وقف نقود کی دو صورتیں ہوتی ہیں. میں اس وقت جو ہے وہ وقف نقود جائز ہے یا نہیں ہے، اور کس کا قول ہے، اور مفتابی قول کیا ہے، اور متقدمین کا قول کیا ہے، متاخرین کا قول کیا ہے، اس گفتگو میں نہیں پڑھ رہا. بس میں صرف آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ یہاں پر جو کام کیا گیا وقف بالنقود کے جواز کے قول کو لے کر کیا گیا ہے. اب وقف بالنقود کے جواز کا قول کس کا ہے اور اس پر کیا اعتراضات ہوتے ہیں اور اس کے کیا دلائل ہیں اور اعتراضات کے کیا جوابات ہیں، یہ اس وقت حذف کر رہا ہوں.
تو نقود کا وقف جو ہے اس کے دو استعمال ہیں کہ یا تو جو نقد وقف کیا گیا ہے اس کو جائز سرمایہ کاری کے ذریعے سے بڑھایا جائے گا، اصل وقف کو محفوظ رکھا جائے گا، اور وقف کے سرمایہ کاری کے ربح اور سرمایہ کاری کے فائدے سے جو مقاصد وقف ہیں ان کو پورا کیا جائے گا۔ جن خیر کے کاموں کے لیے وقف ہے ان کاموں کے اندر وقف کے فائدے کو، وقف کے ربح کو استعمال کیا جائے گا، لیکن اصل وقف کو محفوظ رکھا جائے گا۔ ایک طریقہ کار جو ہے وہ یہ۔ دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نقد کے ذریعے سے ضرورت مندوں کو قرضہ دیا جائے، ان سے واپس لیا جائے، پھر دوسروں کو دیا جائے، پھر لیا جائے، پھر دوسروں کو دیا جائے۔ تو اس طریقے سے اس نقد کا فائدہ افراد کو پہنچایا جائے، ضرورت مندوں کو پہنچایا جائے، اور نقد کو محفوظ بھی رکھا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ ہمارے لیے ہمارے کام کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا پہلا جو طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیا گیا کہ ایک سرمایہ وقف کیا گیا ہے، وہ اصل وقف ہے، اس اصل وقف کو ہمیشہ ایک سرمایہ کاری کے اندر لگا کے رکھا جائے گا، اور اس اصل وقف کو محفوظ رکھا جائے گا، اس کے فائدے کو، اس کے نفع کو فنڈ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور فنڈ کے مقاصد کے اندر استعمال کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ایک وقف قائم کیا گیا، اور وقف کے لیے باقاعدہ ایک وقف نامہ تشکیل دیا گیا، جس کے اندر تمام جو ضروری شرائط ہیں اور پورا جو اسکوپ ہے، یعنی جو نطاق ہے، وہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وقف کس چیز کا ہے، اور یہ وقف کس نے کیا ہے، اور آئندہ اس وقف کو کیسے رکھا جائے گا، اصل وقف کو، اور اس کی آمدنی سے کیا کیا جائے گا، اور اس وقف کو جو تبرع ملے گا اس کا کیا کیا جائے گا، اور اس سے کس قسم کے فوائد لوگوں کو پہنچائے جا سکتے ہیں، کون مستفیدین ہوں گے، اس وقت کا انتظام کون کرے گا، وغیرہ وغیرہ۔ جو ایک وقف کی بنیادی شرائط ہیں ان سب کو اس کے اندر پورا کرتے ہوئے ایک وقف نامہ جو ہے، وقف ڈیڈ جو ہے، وہ تشکیل دی گئی، جو اس پورے کام کے لیے ایک جو ہے وہ ریفرنس ہے اور بنیاد ہے۔ یہاں پر ایک تصور ہے، اور جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ وقف بالنقود کے جواز کے اوپر اس سارے کام کی بنیاد ہے، اسی طریقے سے یہ ایک اور بنیاد ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کی بھی تفصیل کے اندر اس وقت میں نہیں جاؤں گا، اس کے اندر بھی بعض سوالات ہیں، لیکن اس کو بھی ایک بنیاد اور ایک اساس اور ایک سیٹلڈ چیز سمجھ کر جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جو اصل وقف ہے وہ الگ ہے، اور اس کے اوپر جو تبرع کیا جاتا ہے وہ الگ ہے۔ یعنی اصل وقف الگ ہے اور مملوک وقف جو ہے وہ الگ ہے۔ اس کے اندر وہی قیاس سامنے رکھا گیا ہے، وہی اینالوجی سامنے رکھی گئی ہے کہ ایک ہے مسجد اور ایک ہے وہ چیزیں جو مسجد کو وقف کی جاتی ہیں، اور ایک ہے مسجد کو ملنے والا نقد چندہ۔ تو وہ جو نقد چندہ ہوتا ہے وہ مملوک ہوتا ہے مسجد کا، وہ خود وقف نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو مسجد کے اخراجات میں، یوٹیلیٹی بلز کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی تعمیر ضروری ہو تو تعمیر کی جا سکتی ہے، اس کے ذریعے سے امام و مؤذن کی تنخواہ دی جا سکتی ہے، اور اگر وہاں کوئی مرمت کا کام کروایا جائے تو اس کے اخراجات پورے کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک وقف ہے، اور افراد جو تبرع کریں گے یا اور کوئی رقم جو کبھی اس کے اندر آئے گی وہ اصل وقف نہیں ہے، بلکہ وہ مملوک وقف ہے۔ تو ایک ہے اصل وقف، وہ اصل رقم جو کہ وقف کو جس کو وقف کیا گیا اور جس کے ذریعے سے وقف کو شروع کیا گیا، اس رقم کا نفع وہ بھی مملوک وقف ہے، اور اسی طریقے سے جو افراد تبرع کرتے ہیں ان افراد کا تبرع یہ بھی مملوک وقف ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا گیا کہ ایک وقف بنایا گیا، وقف ڈیڈ بنائی گئی۔ اب یہ وقف جو ہے یہ ہے ہی اس کام کے لیے، اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ وقف کے جو قواعد ہیں
اور وقف کے جو اصول ہیں ان کے اندر بہت زیادہ مرونہ ہے، ان کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے اور فلیکسیبلٹی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم آج تک جو ہے وہ وقف کی مخصوص شکلیں دیکھتے چلے آئے ہیں، اور آج جو وقف ہم پیش کرنے جا رہے ہیں جس کے ذریعے سے تکافل کا کام کیا جا رہا ہے، تو اگر وہ پہلے سے موجود شکلوں سے مختلف ہے تو اس کو جو ہے وہ نہ سمجھا جائے یا اس کے اوپر اعتراض کیا جائے اس وجہ سے کہ بھئی یہ تو اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو وقف جو ہے وہ بہت طریقوں سے ہوتا ہے، اور آپ جو ہے وہ وقف کا مطالعہ کریں وقف کے بارے میں، تو بعض اوقات عرف کو بھی وقف کے دخل ہوتا ہے وقف کے اندر۔ مثال کے طور پہ اصلاً تو جو منقولات ہیں ان کا وقف نہیں ہے، وہ استعمالی چیزیں جو استعمال کر کے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں ان کا وقف نہیں ہے، لیکن اگر عرف ہو تو ان کا وقف ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کا کوئی اجتماعی کام جو کہ عالمی سطح پر ہو رہا ہو، ملکی سطح پر ہو رہا ہو، اس کے اندر صرف ایک کسی فقہ سے استفادہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے اندر تمام جو فقہائے اربعہ اور اہل سنت والجماعت کی فقہ ہے اس سے اور تمام اقوال صحیحہ سے جو ہے وہ استفادہ کیا جاتا ہے۔ تو وقف قائم کیا گیا۔ اب یہ وقف جو ہے افراد کو یہ کہتا ہے کہ آپ اس وقف کے اوپر تبرع کریں، افراد اس وقف کے اوپر تبرع کرتے ہیں، اور یہ افراد ہی اس وقف کے ممبر یا اس وقف کے مستفیدین ہوتے ہیں۔ اور ان افراد میں سے اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وقف کی شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ وقف ان متضررین کو اور ان نقصان جن افراد کو پہنچا ہے تو ان کا محدود پیمانے پر اس نقصان جو ہے وہ پورا کرے گا۔ تو وہ افراد جو ہے وہ وقف کے اوپر تبرع کرتے ہیں، اور وہ وقف کے ممبر یا وقف کے مستفیدین بھی ہیں، اور نقصانات پیش آنے کی صورت میں وقف سے ان کے نقصانات کی تلافی کی جاتی ہے۔ جو کمپنی ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں تکافل آپریٹر، وہ اس سارے کام کا انتظام و انصرام کرتی ہے۔ وہ افراد سے پیسے لے کے وقف کے اندر تبرع کرتی ہے، افراد کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو کتنا تبرع کرنا ہے، افراد کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو اس وقف سے کیا فوائد حاصل ہوں گے، اور پھر جب افراد میں سے کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ان کے نقصانات کا جائزہ لینا اور پھر وقف سے ان کے نقصانات کو جو ہے پورا کرنا۔ اسی طریقے سے جو اخراجات ہیں، جو اور انتظامی کام ہیں، یہ سارے کام کرنا یہ کمپنی کا کام ہوتا ہے۔ اب اس کمپنی کو کیا ملتا ہے اور یہ کمپنی جو ہے وہ کس مقصد کے لیے یہ سارے کام کرتی ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کمپنی جو ہے یہ ایک کمرشل اور تجارتی کمپنی ہے۔ اس کا وقف کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کا افراد کے ساتھ جو تعلق ہے، وہ تبرع کی بنیاد پر نہیں ہے، وہ تجارتی بنیادوں پر ہے، کمرشل بنیادوں پر ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ وقف جو ہے وہ ایک چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہے، اور اس چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کے لیے ایک کمپنی، اس چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کے کاموں کو چلانے کے لیے ایک ٹیکنیکل کمپنی کو آؤٹ سورس کر دیا گیا کہ اس کے سارے کام جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل کمپنی جو ہے وہ رن کرے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹیکنیکل کمپنی اپنے اخراجات اور اپنی اجرت جو ہے وہ لے گی۔ تو یہ جو تکافل کمپنی ہے یہ وقف کی مالک نہیں ہے، وقف کے جو مملوکات ہیں ان کی مالک نہیں ہے، وہ بالکل الگ ہیں، جدا ہیں۔ یہ کمپنی آپریٹر ہے، یہ اس پورے کام کو رن کرے گی اور چلائے گی۔ اس کے اپنے شیئر ہولڈرز ہیں، ان شیئر ہولڈرز کا اپنا سرمایہ ہے۔ وقف کے اموال اور شیئر ہولڈر کے اموال کے درمیان جو ہے وہ ایک لکیر ہے، اور بالکل وہ الگ الگ ہیں، ان کے حسابات الگ الگ ہیں، ان کے اکاؤنٹس الگ الگ ہیں، ہر چیز جو ہے وہ واضح طور پہ الگ الگ ہوتی ہے۔ اس کے اندر کوئی کومنگلنگ اور کوئی مکسنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی، اور نہ حسابات اور طریقہ کار ایسا ہے کہ اس کا کوئی امکان۔ اب یہ کمپنی جو ساری سروسز دے رہی ہے،
یہ بنیادی طور پہ دو سروسز دے رہی ہے. ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں انتظامی سروسز اور دوسرے کو آپ کہہ سکتے ہیں سرمایہ کاری. تو انتظامی سروسز کے مقابلے میں اس کو وکالہ فی یعنی اجرت ملتی ہے, اور جو سرمایہ کاری ہے اس کے مقابلے میں اس کو سرمایہ کے نفع میں سے کچھ حصہ یا اس کی ایک الگ اجرت جو ہے ملتی ہے. تو اب یہاں پر 3 فریق ہو گئے. وہ افراد ہیں جو وقف کے اندر تبرع کرتے ہیں اور وہ وقف کے مستفیدین بھی ہیں یعنی بینیفیشریز بھی ہیں, اور وہ وقف سے استفادہ بھی کرتے ہیں, ممبر ہیں وقف کے. اور ایک وقف ہے اور ایک کمپنی ہے جو اس سارے کام کو کرتی ہے اور وہ کمپنی اس کام کو چلاتی ہے. اچھا, اب یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ جنرل انشورنس کی ضرورت کو کیسے پورا کیا جاتا ہے اور لائف انشورنس کی ضرورت کو اس طریقہ کار سے کیسے پورا کیا جاتا ہے. جنرل انشورنس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انشورنس کروانے والا پیسے دے دیتا ہے, اور اگر کوئی نقصان ایک مخصوص مدت کے اندر پیش آتا ہے تو وہ نقصان پورا کر دیا جاتا ہے, اور نہیں پیش آتا تو وہ مدت پوری ہو جاتی ہے, اس کو کچھ واپس نہیں ملتا. جبکہ لائف انشورنس کے اندر عام طور پہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. وہاں پہ رسک کوریج بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک طویل مدتی سرمایہ کاری بھی ہوتی ہے. لائف انشورنس کے اندر مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص 10 سال 15 سال 20 سال کی پالیسی لیتا ہے تو اس کا بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. میں اس میں جو عام طور پہ پائی جانے والی صورت ہے اس کو سامنے رکھ کر گفتگو کر رہا ہوں. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لائف انشورنس پالیسی لیتا ہے, پیسے ادا کرتا ہے, بعض اوقات وہ دیر تک قسطوں کے اندر ادا کرتا ہے, مختلف صورتیں ہوتی ہیں, اور اس کی پالیسی کی روح سے اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر ان سالوں کے دوران اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو ایک رقم جو کہ پہلے سے بتا دی جاتی ہے وہ رقم مہیا کی جاتی ہے, اور اگر انتقال نہیں ہوا تو اس کو میچورٹی کے اوپر یعنی اختتام کے اوپر ایک رقم فراہم کی جاتی ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو وقف کا طریقہ کار ہے, یہ جو تکافل کا طریقہ کار ہے, یہ جنرل انشورنس کی ضروریات کو کیسے پورا کرتا ہے, اور فیملی تکافل. اچھا, ہم نے نام یہاں پہ لائف انشورنس کے بجائے فیملی تکافل کر دیا, تو فیملی تکافل کی ضروریات کو یہ کیسے پورا کرتا ہے. تو جنرل انشورنس کی ضروریات تو اسی طریقے سے پورا ہوتی ہیں کہ جو افراد ہیں وہ وقف کو تبرع کرتے ہیں اور پھر وہ وقف کے ممبر رہتے ہیں ایک مخصوص مدت تک, اور اس مخصوص مدت کے دوران اگر ان کا کوئی نقصان پیش آتا ہے تو وقف کے ذریعے سے ان کے نقصان کی تلافی کر دی جاتی ہے, اور اگر وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو ان کی ممبرشپ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ چاہیں دوبارہ اپنی ممبرشپ رینیو کروانا تو وہ کروا سکتے ہیں, اور اس کے لیے وہ دوبارہ اس کو تبرع کرتے ہیں, اور اگر وہ نہ کروانا چاہیں تو وہ نہیں کرواتے. اسی طرح اور جو لائف انشورنس کا متبادل ہے یعنی فیملی تکافل, وہ وقف کے ذریعے سے اس تکافل کے ذریعے سے اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جاتا ہے اس کو ذرا سا سمجھنا, اس میں تھوڑی سی زیادہ تفصیل ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ فرد ضرورت وہی پیش نظر رکھیے گا کہ 10 سال 15 سال 20 سال اس کے پیش نظر ہیں, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس دوران میں اگر انتقال ہو جاتا ہے میرا تو مجھے ایک مناسب رقم جو ہے فراہم کر دی جائے میرے پسماندگان کو, اور اگر میرا انتقال نہیں ہوتا تو مجھے جو ہے طویل مدتی سرمایہ کاری کا فائدہ حاصل ہو. تو اس کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ فرد جو رقم ادا کرتا ہے وہ رقم اس کے ایک ذاتی کھاتے میں ایک پرسنل اکاؤنٹ کے اندر آتی ہے. آپ اس کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں PIF, پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ فنڈ, یعنی وہ اس کا ایک سرمایہ کاری کھاتا ہے, میں اس کو سرمایہ کاری کھاتا کہوں گا, اس کے اندر یہ رقم آتی ہے. وہاں سے کچھ کٹوتیاں ہوتی ہیں. وہ کٹوتیاں کیا ہوتی ہیں کہ کمپنی نے اس فرد کو جو سروسز دی ہیں, اس کو تعارف کروایا ہے, اس کو جو ہے وہ
اس کام کے اندر لے کر آئے ہیں، اس کو اس کام کے اندر ایکسپٹ کیا ہے، تو کمپنی اور آئندہ بھی اس کو سروسز دے گی، تو کمپنی اس میں سے ایک کٹوتی کرتی ہے، اور وہ کٹوتی جو ہے بڑا حصہ اس کا وہ کمپنی کے پاس جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابتدائی سالوں میں خود کمپنی کا بھی خرچہ بہت زیادہ ہوا ہوتا ہے، تو کمپنی کو اس میں سے بچتا بہت کم ہے۔ اسی طریقے سے اسی میں سے ایک حصہ جو ہے وہ وقف کو چلا جاتا ہے، جو وقف کے اندر تبرع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی پیسہ اس کے سرمایہ کاری کھاتے میں رہا، اس کو اس کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے چونکہ پورا طریقہ کار جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، تو جو سرمایہ کاری کی جاتی ہے وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ طریقوں سے کی جاتی ہے۔ اس وقت اس کی تفصیل کو بھی میں حذف کر رہا ہوں۔ اب یہ اور اس کا کچھ پیسہ جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ کٹ کر جو ہے وہ وقف فنڈ کے اندر، یعنی تکافل فنڈ کے اندر چلا گیا۔ اب ہر سال یہ مزید جو ہے پیسہ دیتا رہتا ہے، عام طور پہ یہی طریقہ ہوتا ہے۔ منتھلی قسطیں بھی ہو سکتی ہیں، سہمائی قسطیں بھی ہو سکتی ہیں، ششماہی قسطیں بھی ہو سکتی ہیں، سالانہ قسطیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ابتدائی میں جو ہے وہ ایک ساتھ بڑی رقم ادا کر دی جائے۔ مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ تو وقتاً فوقتاً اس کے سرمایہ کاری کھاتے میں سے رقم کٹ کے، جس کا کہ تعین پہلے سے ہوتا ہے، وہ وقف فنڈ کے اندر جاری ہوتی ہے۔ اب تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس شخص نے اپنی مدت 10 سال 15 سال 20 سال جو ہے وہ پوری کر لی، تو 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد جو بھی اس کے سرمایہ کاری کھاتے کے اندر رقم موجود ہوگی، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ آہستہ آہستہ وہ وہاں تک پہنچی ہوگی جتنی سے رقم ادا کی تھی، اسی کے ابتدائی کٹوتیوں کی وجہ سے وہ کم ہو جاتی ہے، اور پھر سرمایہ کاری کے نتیجے میں آہستہ آہستہ پہلے وہ بریک ایون پر آتی ہے، اور پھر بریک ایون کے بعد جو ہے وہ پروفٹ کے اندر آتی ہے۔ تو اتنے سالوں کے بعد جو بھی اس کی رقم جہاں تک بھی پہنچی ہوگی وہ رقم اس کو مل جائے گی۔ لیکن اگر اس دوران میں اس کا انتقال ہوتا ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اس دوران میں اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو ایک تعاون کی جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سم کورڈ، کہ وہ فراہم کی جائے گی تکافل فنڈ سے۔ مثال کے طور پہ اس کی رقم رکھی گئی ہے 20 لاکھ روپے۔ اب جس وقت اس کا انتقال ہوا، اس کے سرمایہ کاری کھاتے کے اندر جو ہے وہ 12 لاکھ روپے موجود تھے، تو یہ 12 لاکھ روپے تو اس کے پسماندگان کو دیے ہی جائیں گے، اور 8 لاکھ روپے جو ہے وہ بطور معونہ کے، بطور تعاون کے، وہ تکافل فنڈ میں سے یعنی وقف فنڈ میں سے ادا کیے جائیں گے، اور پورے 20 لاکھ روپے دے دیے جائیں گے۔ تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ یہ فرد جو ہے اگر کسی وقت نکلنا چاہے گا تو جو بھی اس کے سرمایہ کاری کھاتے کے اندر رقم موجود ہے وہ لے کے جا سکتا ہے۔ اتنے سالوں کے دوران میں ہر سال جو تکافل فنڈ ہے اس کی ویلیویشن کی جاتی ہے، اور اس کی تقویم کی جاتی ہے، اور اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ تمام ذمہ داریوں کے بعد اور تمام اخراجات کو پورا کرنے کے بعد اور ضروری ریزروز کو پورا کرنے کے بعد جو ہے رقم بچ رہی ہے، تو جو رقم بچ رہی ہوتی ہے اس کو سرپلس کہا جاتا ہے، اور وہ سرپلس کی رقم بھی مخصوص قواعد ضوابط کے مطابق کمپنی کی بھی اس کے اندر جو ہے وہ رائے شامل ہوتی ہے، اور شریعہ ایڈوائزر یا شریعہ بورڈ کی رائے بھی شامل ہوتی ہے، تو وہ انہی افراد کو بطور ایک فائدے کے دیا جاتا ہے، بطور جو ہے وہ بینیفٹ کے دیا جاتا ہے کہ وقف فنڈ سے ایک بینیفٹ ان کو مل رہا ہے۔ تو یہ رقم جو بھی ہوگی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہ جو ہے اس کے ذاتی جو انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر جمع ہوتی رہتی ہے۔ تو اصل میں تو یہ جو معاملہ ہو رہا ہے فیملی تکافل کے اندر، یہ انویسٹمنٹ کا معاملہ ہے، لیکن اس انویسٹمنٹ کی رقم میں سے ایک تبرع جا رہا ہوتا ہے وقف کو۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ وقف کا اور تبرع کا معاملہ نہیں۔ کمپنی کو یہاں پہ کیا مل رہا ہوتا ہے؟ کمپنی فرد کے ساتھ اس کو مینجمنٹ بھی دے رہی ہے، اور کمپنی جو ہے اس کی سرمایہ کاری بھی کر رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ کمپنی اس کے اندر سے ایک ڈیفائن یعنی پہلے سے متعین جو ہے وہ ایک اجرت لے رہی ہوتی ہے، اور اس کے مختلف چارجز ہوتے ہیں اور مختلف تفصیلات ہوتی ہیں اس کی۔ دوسری طرف جو وقف فنڈ ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی
कंपनी चला रही है और उसकी भी इन्वेस्टमेंट कर रही है और उसकी मैनेजमेंट कर रही है, तो वहां पर भी एक वकालत फी होती है और एक वहां पर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट भी जो है वो शेयर मिलना होता है। तो ये आपके सामने शक्ल आ गई कि वक्फ के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से जनरल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस का मुतबादिल जो है वो इख्तियार किया गया। ये जो मैंने आपके सामने बात रखी है, ये है बुनियादी स्ट्रक्चर, बुनियादी इसकी हैत। अलबत्ता फिर इसके अंदर प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो कमर्शियल नीड्स को सामने रखते हुए बनती है। मिसाल के तौर पे जनरल इंश्योरेंस के अंदर गाड़ियों का इंश्योरेंस ये एक प्रोडक्ट है। इसी तरीके से लोग जो है ताजिर जो है वो बाहर से सामान मंगवाते हैं, एलसी खोलते हैं, तो सामान का यहाँ तक बहिफाजत पहुंच जाए, खतरा होता है कि वो डूब जाए, जल जाए, टूट जाए, तो उसके मुकाबले में उनको जो है वो इंश्योरेंस कवरेज चाहिए होता है। इसी तरीके से कहीं आग ना लग जाए, उसकी वजह से कोई नुकसान ना हो जाए, या बलवा ना हो जाए उसकी वजह, तो ये सारी इस किस्म की फिर इसके अंदर प्रोडक्ट्स बनती हैं। और उसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो ये बताया जाता है कि किस नुकसान के मुकाबले में कितनी अदायगी जो है वो करनी है, और उसको जो है वो रेट कहा जाता है। और हम जब इस रेट के मुताबिक जो है वो तबर्रुअ किया जाएगा, ये कोई ऐसा तबर्रुअ नहीं है कि जो बगैर हिसाब के, तो वो फर्द जो है वो उसी रेट के मुताबिक तबर्रुअ करेगा, और फिर उसके अंदर जो उसका नुकसान मुमकिन तौर पर हो सकता है, जो तकाफुल फंड से पूरा किया जाएगा वो डिफाइंड होगा। और जो कागजात होते हैं उसको हम कहते हैं PMD, पार्टिसिपेंट्स मेंबरशिप डॉक्यूमेंट। यानी जिस वक्त एक पार्टिसिपेंट आता है, सबसे पहले तो दरखास्त का मरहला होता है, उसके अंदर वो दरखास्त देता है, अपनी सारी तफसीलात बताता है, अपनी जरूरियात बताता है, उसके पहले से छपे हुए और पहले से तयशुदा जो है वो कागजात होते हैं, उसके जरिए से वो अपनी सारी मालूमात फराहम करता है। उसके बाद जब उसको बहैसियत मेंबरशिप, बहैसियत मेंबर जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो वक्फ फंड का मेंबर बन जाता है, तो वक्फ फंड के मेंबर बनने की इत्तला और इस वक्फ फंड से उसको क्या फवाइद हासिल होंगे, ये सारी तफसीलात जो हैं वो जिस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई होती हैं, इसको कहते हैं PMD, पार्टिसिपेंट्स मेंबरशिप डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस का भी मैंने स्ट्रक्चर आपके सामने अर्ज कर दिया, यानी लाइफ इंश्योरेंस के मुतबादिल फैमिली तकाफुल का, उसके अंदर भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं। यानी असल स्ट्रक्चर तो यही होता है कि फर्द की तरफ से एक अदायगी होती है, वो उसके जाती खाते के अंदर आती है, और फिर वहां से कटौतियां होती हैं, और एक कटौती जो है वो वक्फ फंड के अंदर चली जाती है। लेकिन कितनी वो अदायगी करे, कितने साल की कवरेज है, फिर वो जो उसका जाती खाता है इन्वेस्टमेंट वाला, उसकी रकम कहाँ लगेगी, उसके अंदर उसका टारगेट क्या है, और इसी तरीके से किस नौयत के असासों में वो पैसे लगाना चाहता है, और साल कितने हैं, और इसके अंदर वो बेनिफिट जो है वो क्या सिर्फ जो है वो डेथ कवरेज, यानी इंतकाल की सूरत में उसको कवरेज मिल जाए, वक्फ फंड से सिर्फ यही लेना चाहता है, या कोई इजाफी कवरेज भी लेना चाहता है, वगैरह वगैरह। ये सारी तफसीलात जो हैं ये प्रोडक्ट का हिस्सा होती है। तो बुनियादी स्ट्रक्चर यही होता है, और फिर उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट्स होती है। यहां तक मैंने आपके सामने उसका बुनियादी स्ट्रक्चर जो है वो बयान कर दिया है। अब मैं चंद एक बातें जो वक्त बचा हुआ है उसी के अंदर करूंगा, और मुझे ये लग रहा है कि बहुत से सवालों के जवाब, यानी मुमकिना एतराजात या जो एतराजात किए जाते हैं उनका शायद आज जो है वो वक्त नहीं मिलेगा। तो उसके लिए सिर्फ यही लोग अगर शरीक हों और दोबारा जो है वो इसको सुने कि खास तौर पे जो एतराजात, खास तौर पे जो फिकी एतराजात किए जा रहे हैं उनके क्या जवाबात हैं वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। तो देखिए जितना भी वक्त मिल जाए उसके अंदर इंशाल्लाह करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे जो एक बुनियादी बात है, देखिए मैंने पहले अर्ज किया एक बुनियाद के वक्फ, इसके अंदर जो है वो असले वक्फ क्या है और उसको क्यों इख्तियार किया गया। दूसरी चीज जो है वो है तबर्रुक।
اس کو ذرا سمجھ لیجیے کہ یہاں پہ ایک فرد جو بھی وقف کو دے رہا ہے وہ ایک تبرع ہے. اب جنرل انشورنس کے اندر تو صرف تبرع ہی ہوتا ہے جنرل تکافل کے اندر، اور فیملی تکافل کے اندر اصل میں رقم آتی ہے ذاتی انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے اندر، اور اس میں سے ایک کٹوتی ہو کے ایک چھوٹی رقم جو ہے اس کا تبرع ہوتا ہے، اور زیادہ رقم جو ہے وہ رہتی ہے انویسٹمنٹ کے اندر. جہاں تک اس کے اندر انویسٹمنٹ والا حصہ ہے وہ تو بہت واضح ہے، یا وہ مضاربہ کا معاملہ ہے یا وکالت الاستثمار کا معاملہ ہے، اور وہ بھی نہیں اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح کا مضاربہ جو ہے وہ اسلامی بینکوں کے اندر ڈپازیٹرز کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں. لیکن جو پیسے اس میں سے فرد کے کٹ کر وقف کے اندر چلے جاتے ہیں یہ تبرع ہے، یا جنرل تکافل کے اندر جو ابتداءً ہی سارے پیسے جو ہیں وقف کے اندر چلے جاتے ہیں یہ تبرع ہے. اس تبرع کے بارے میں ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ تبرع جو ہے یہ تبرع معلق نہیں ہے، یہ کنٹیجنٹ نہیں ہے، یہ تام ہے. یعنی جس وقت فرد نے دیا تو وہ رقم وقف کے اندر چلی گئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقف کی ملکیت ہو گئی. اب یہ رقم وقف کی ملکیت ہونے کے بعد فرد کو واپس نہیں ملے گی، یعنی فرد اس رقم کو واپس نہیں لے گا. یہ رقم جو ہے وہ چلی گئی وقف کے اندر، یہ وقف کا حصہ بن گئی. چاہے اس کی نوبت آئے کہ اس فرد کو اس وقف سے استفادہ کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اس کی جو رقم وقف کے اندر چلی گئی وہ ایک تبرع ہے، اور وہ تبرع تام. بہت سارے لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب یہ کیسا تبرع ہے؟ تبرع تو وہ ہوتا ہے، صدقہ تو وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کچھ دیتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ لینا پیش نظر نہیں ہوتا. دیکھیے یہ والی بات عام صدقات کی حد تک تو بالکل درست ہے کہ عام صدقات کے اندر یہی ہے کہ آپ نے کسی فقیر کو، مسکین کو، ضرورت مند کو، کسی فلاحی ادارے کو کوئی رقم آپ نے دے دی، تو اس فقیر، مسکین، ضرورت مند یا اس فلاحی ادارے سے آپ کسی بھی موقع پہ مستفید ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور آپ سوائے ثواب آخرت کے اور کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر تبرع جو ہے وہ صدقہ ہے، تصدق ہے. ہر تصدق تو تبرع ہے، لیکن تبرع جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ اپنی منطقی اصطلاح کے اعتبار سے یا نوع کہیے یا جنس کہیے کہ اس کے اندر بہت سی انواع ہیں یا بہت سی اصناف ہیں. دیکھیے تبرع جو ہے وہ وقف بھی ہے، صدقہ بھی ہے، عطیہ یا ہدیہ بھی ہے، اور ہبہ جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہے، قرض بھی ہے، عاریت بھی ہے. یہ سارے جو ہیں یہ تبرعات ہیں. آپ نے جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ایک باب پڑھا ہوگا، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر بطور خاص ہے کہ اس کے اندر مناہدہ اور نہد کے طریقے کو بیان کیا گیا. نہد اور مناہدہ جو ہے وہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے زمانے میں اس طریقے سے ہوتا تھا کہ سفروں میں اور بعض اوقات جو ہے وہ جب کوئی غذائی قلت کا سامنا ہوتا تھا اس وقت لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے اپنے کھانے لے کر آتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتے تھے، اور اس کو جو ہے وہ ملا لیتے تھے، اور پھر جو ہے وہ اس کو کھا لیتے تھے. اب اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی تھی کہ جو ہے وہ انہوں نے وہیں پہ بیٹھ کے کھا لیا، اور یہ بھی صورت ہو سکتی تھی کہ انہوں نے جو ہے اس میں سے لے لیا اور اپنی اپنی جگہوں پر جا کر کھا لیا. اس کے اندر بھی دو صورتیں ہوتی تھیں، ایک غیر منظم صورت اور ایک منظم صورت. جو میں نے عرض کیا کہ ایک محلے کی سطح پر یا ایک قبیلے کی سطح پر، اور صرف جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے اور غذائی قلت کے زمانے میں جو اس طریقے سے معاملہ ہوتا تھا جس میں اس بات کا لحاظ نہیں ہوتا تھا کہ کون کیا لا رہا ہے اور کتنا لے رہا ہے، تو
یہ ایک غیر منظم طریقہ کار تھا، لیکن اسی کے اندر ایک منظم طریقہ کار بھی ہوتا تھا جو سفروں میں ہوتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں جو سفر ہوتے تھے وہ مہینوں کے سفر ہوتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی اور قافلے کے بغیر سفر ہوتا نہیں تھا، اسے کہ ہزاروں میل یا سینکڑوں میل دور جا رہے ہیں تو ایک فرد دو فرد کیسے جائیں گے، وہ تو قافلے ہوتے تھے، ان قافلوں کا آپ حصہ بن کر جاتے تھے۔ اب جب قافلے مہینوں مہینوں چلیں گے، رات دن اس کے اندر انسان رہیں گے، تو ان قافلوں کے اندر کھانا پینا کیسے ہوگا اور وہاں پر رہنا سہنا کیسے ہوگا، بہت سے معاملات ہیں جو اس قافلے کے سفر سے وابستہ ہیں، اور ان احکام کو فقہا نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک حکم بیان کرتا ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قافلے کی جو زندگی ہے اور جو قافلے کے دوران جو وقت گزرتا ہے، اس کے کچھ خاص احکام ہیں اور اس کے کچھ خاص اثرات ہیں۔ اس کے لیے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ یہ قافلہ جو ہے یہ حج یا عمرے کا قافلہ ہے، یہ اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ گھر سے نکلیں گے اس وقت ضروری نہیں کہ وہ احرام باندھ لیں، جیسے کہ بہت لمبا سفر ہے تو احرام تو باندھیں گے جب وہ میقات سے گزریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر کوئی بے ہوش ہو گیا اور وہ جو ہے احرام نہیں باندھ سکا اور وہاں پر میقات سے گزرنے کا وقت آ گیا، تو باقاعدہ فقہا نے بیان کیا ہے کہ یہ جو ہے کس طریقے سے کریں قافلے والے۔ تو وہاں پر تو اگر اس نے وکیل بنایا ہوا ہے یا اجازت دی ہوئی ہے کسی کو، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جس کو اجازت دی ہوئی ہے وہ اپنا احرام تو باندھے گا، اس کی نیت سے بھی احرام کی نیت کر دے گا، تو وہ بس گویا خود بخود کیا ہو گیا، وہ جو بے ہوش ہے وہ بھی محرم ہو گیا۔ اور حضرت امام صاحب رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، ان رفقا کا قافلے میں شریک ہونا یہ خود ایک عقد رفقہ ہے کہ انہوں نے جو ہے مرافقت کا عہد کیا ہوا ہے۔ اور تو میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں، تو اس میں ہوتا یہ تھا، اور اس کو یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری تفسیر جو ہے شیخ عبدالستار ابو غدہ رحمہ اللہ نے تکافل کے اوپر اپنا مقالہ جو پیش کیا اس کے اندر یہ تفصیلات جو ہے انہوں نے لکھی ہے، نہد کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ منظم طریقہ بھی ہوتا تھا کہ یہ کہا جاتا تھا کہ تم ایک جماعت ہو تو تم اتنے اجناس لے کر آؤ، تو وہ کتنا لے کر آتے تھے یہ باقاعدہ طے ہوتا تھا کہ یہ لے کر آؤ۔ اب یہاں پر فقہا نے ایک سوال اٹھایا، فقہا نے یہ سوال اٹھایا، دیکھیں بہت سے سوالات یہاں نہیں ہیں، مثلا یہ سوال کہ بھئی یہ جب افراد نے لا کے دیا، اب وہ افراد اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، وہ افراد جو ہیں وہ جو انتظامیہ ہوتی تھی قافلے کی اس کو دے دیتے تھے، اور قافلے کی انتظامیہ جو ہے وہ پھر ان کو کھانے کے وقت میں اسی میں سے کھانا فراہم کرتی تھی۔ تو جب لا کے دے دیا تو وہاں پر اب وہ کس کی ملکیت میں رہا، کیا وہ ان افراد کی ہی ملکیت میں ہے یا وہ کسی اور ملکیت میں چلا گیا، اس کا کیا حکم ہے، پھر اگر کسی کا انتقال ہو جائے گا تو کیا وہ جو دیا ہے اس نے کیا وہ واپس لے گا، اس لیے کہ یہ جہاد سفر ہو سکتا تھا، اس میں بہت سے افراد شہید بھی ہو جاتے تھے، زخمی بھی ہو جاتے تھے، اور ویسے بھی سفر کے اندر جو ہے وہ اتنے طویل سفر ہوتے تھے کہ موت واقع ہو جانے کا امکان ہوتا تھا۔ قرآن کریم میں اپنے باقاعدہ اس کے احکام بیان کیے۔ تو وہ فقہا نے یہاں سوال اٹھایا کہ بھئی ایک شخص نے دیا اور اب وہ لے رہا ہے، اور فرض کرو جو دیا وہ مال ربوی ہے، کھجور ہے مثلا، اور جو لے رہا ہے وہ اسی میں سے لے رہا ہے، تو یہ تو تبادلہ ہو گیا، اور جب یہ تبادلہ ہو گیا تو پھر تو برابری ضروری ہے کہ جو دیا اور جو لے رہا ہے اس کا برابر ہونا ضروری ہے، اور اگر یہ برابر نہیں ہے بلکہ تفاضل کا شبہ بھی ہے تو یہ شبہۃ الربا ہو گیا، تو یا یہ ربا ہو گیا یا شبہۃ الربا ہو گیا۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کے اوپر سوال اٹھایا، حاشیے کے اندر موجود ہے، تو اس کا پھر خود ہی جواب دیا کہ نہیں، یہاں پہ یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا بلکہ یہ تبرع ہے۔ میں یہاں پہ صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے علماء نے اس صورت کو تبرع قرار دیا، حالانکہ ہر لانے والا وہ اسی لیے لا رہا ہے
تاکہ وہ اس اجتماعی انتظام، اجتماعی نظم کا حصہ بن کر اس سے مستفید ہوگا. اس کی اپنی ذاتی ضرورت بھی، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ یہ سفر جو ہے یہ کوئی جہادی سفر ہو یا کوئی دینی سفر ہو، یہ خاص تجارتی مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے. اور اس طریقہ کار کے اندر شامل ہونے والے اس میں جو ہے وہ مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہو سکتے ہیں، سب کے لیے حکم ہے. تو وہاں پر اس کے اندر سے جو تبرع کا عنصر ہے وہ ختم نہیں ہوا، یعنی یہ دینا ہے اور اس دینے کے بعد جو ہے وہ ملنا ہے اور لینا ہے، لیکن اس کے اندر سے جو تبرع کا عنصر ہے وہ ختم نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ایک اجتماعی کام ہے اور اس کے اندر سب کا فائدہ ہے، اور یہ مسامحت کی بنیاد پر ہے. آپ خود اندازہ کیجئے کہ اگر اس کے اندر حساب کتاب ضروری ہو جائے کہ تم کتنا لائے تھے اور کتنا لے رہے ہو، تو اس لیے کہ بھائی یہ معاوضہ ہے، اور جب معاوضہ ہے تو اس کے اوپر سارے معاوضے کے احکام جاری ہو، تو یہ تو عملاً ناممکن ہو جائے. تو فقہا نے اس کو معاوضہ نہیں قرار دیا، اس کو تبرع قرار دیا ہے اس اجتماعی کام کو. اور یہیں سے استیناس ہے جو تکافل کا کام اس وقت ہو رہا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وقف کے اندر جو تبرع کیا یہ تبرع تام ہو گیا یہ تبرع. یقیناً یہ تبرع اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ اس وقف کے اندر سب کے تبرعات آ جائیں اور یہ وقف اس قابل ہو کہ ضرورت کے وقت میں ان کو نقصان کی تلافی دے سکے. اب جس وقت نقصان کی تلافی کا وقت آئے گا تو اس وقت جو تبرع ہو رہا ہوگا وہ وقف کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پیسے دیے تھے اور وہ سارے پیسے وقف ہو گئے اور اب یہ اپنا پیسہ واپس لے رہے ہیں. کہ یہ سوال ہو کہ جب وقف کر دیا تھا تو آپ وقف کے کیے ہوئے پیسے کو کیسے لے رہے؟ نہیں، میں نے وہاں پہ بتایا تھا ایک اصل وقف ہے، ایک مملوک وقف ہے. تو یہ جو انہوں نے پیسے دیے ہیں یہ وقف کا حصہ بن گیا، یہ مملوک وقف ہو گیا. اب یہ مملوک وقف سے بحیثیت مستفید جو ہیں وہ استفادہ کریں. اس لیے کہ وقف کے اندر کہیں یہ شرط نہیں ہے کہ مستفید صرف وہی ہوگا جو وقف کو تبرع نہ کرتا ہو، یا کہیں یہ نہیں ہے کہ جو وقف کو تبرع کرتا ہو وہ مستفید نہیں ہو سکتا. ایسی کوئی بات نہیں. لہذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس وقف سے استفادہ کرنے والے ضرور ایسے لوگ ہوں جو اس وقف کو تبرع نہیں کرتے. اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اجتماعی کام کرنا چاہتے ہوں اور اجتماعی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہوں اور وہ ایک رقم سے وقف بنا لیں، اور اس لیے وقف بنا لیں کہ بھئی وقف جو ہوتا ہے وہ پھر آئندہ چلتا رہتا ہے اور اس کے اندر ہر ایک کو حساب کتاب کرنا، اور پھر کسی کا انتقال ہو جائے تو میراث کا حساب کرنا اور زکوٰۃ کا حساب کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. تو استفادہ تو ہم ہی کریں گے لیکن ہم جو ہے یہ اپنے پیسے وقف کر دیتے ہیں. انہوں نے وقف کر دیے. ابھی میں اصل وقف اور اس کی بات نہیں کر رہا، اور وہ اس وقف سے مستفید بھی ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی قید، کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ یہ وقف کی روح سے غلط ہے اور معاملات کے اندر اصل ہوتی بھی اباحت ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو معاملہ ہے نہد کا اس سے ایک استیناس بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور پھر اگر کوئی اس کے اندر نیت جو ہے وہ ثواب آخرت کی کرے تو ثواب آخرت کی وہ نیت کر لے کہ جی میں نے یہ وقف کر دیا ہے، یا تو یہ میرے کام آئے گا یا میرے کام نہیں آئے گا تو اوروں کے کام آئے گا، اور یہ وقف تو ہمیشہ چلتا رہے گا. اور ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک وقت کے اندر ہی جو ہے یہ وقف بھی ہے، اور اس سے آپ جو ہے وہ اس تبرع سے ثواب آخرت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور چونکہ اسی وقف سے آپ مستفید ہوں گے لہذا آپ کی جو دنیاوی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے. لیکن اس وقف کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جہت معبدہ، یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ خود ہی مستفید نہ ہوں بلکہ اس کے لیے کوئی اگر کبھی یہ افراد نہ رہے تو پھر کیا ہوگا. تو اس کے اندر اس وقف کے اندر بھی ایک جہت معبدہ ہے، اور وقف کے اندر اس کا جواز ہے کہ ابتداءً جو ہے وہ ایک جہت مخصوصہ ہو. مثال کے طور پہ کسی کی اولاد ہو یا کوئی خاندان ہو یا کوئی کسی علاقے کے لوگ ہوں وہ مستفید ہو، اور
بالآخر کبھی اگر وقف ختم ہو یا یہ افراد نہ رہیں تو ایک جہت معبدہ ہو تاکہ وقف کے اندر تعبید کا عنصر آئے۔ میں آج جو ہے وہ صرف یہیں تک پہنچا ہوں، اور میں نے اس کے اندر جو تبرع جس طریقے سے ہوتا ہے اور تبرع وہ تام ہوتا ہے، اور یہ تصور کہ شاید لوگ جو تبرع کرتے ہیں تو وہ اپنے اصل وقف کو واپس لے لیتے ہیں اور فسخ کر دیتے ہیں، نہیں، جو اصل وقف ہے وہ کمپنی نے بالکل الگ کر کے وقف بنایا تھا اور وہ رہے گا باقی۔ یہ جو انہوں نے تبرع کیا، یہ تبرع جو ہے یہ مملوک وقف ہے اور اسی سے وہ مستفید ہوتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ تبرع تام ہے، اور اس کے اندر آپ کو جو عوض کا عنصر نظر آتا ہے یہ اسی قسم کا ہے جیسے کہ نہد اور مناہدہ کے اندر ہے، لیکن یہ اجتماعی، اس طرح کے اجتماعی کام کو یہ عقد معاوضہ نہیں بنا دیتا، یہ عقد معاوضہ نہیں۔ تو اس کے اوپر مزید کچھ سوالات ہیں اور ان کے جوابات دینے ہیں، اور خاص طور پہ ماضی میں جو ہمارے بزرگوں نے جو اس کا طریقہ کار بیان کیا تھا، اس سے یہ اسی طریقہ کار کے مطابق کس طریقے سے ہے اس کو بھی مجھے بیان کرنا ہے، لیکن چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو میں یہاں پر اس حصے کو ختم کرتا ہوں، اور 10 منٹ کے اندر کوشش کروں گا کہ چند سوالوں کے جوابات عرض کروں، اور باقی حصہ انشاءاللہ پھر کسی اور تاریخ کا اعلان کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اس کے اندر بقیہ حصہ جو ہے وہ پورا کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی عمدہ طریقے سے ہمارے پارٹیسپینٹس کو بتایا کہ تکافل کی جو بنیادی ایک سوال آیا صورت ہے کہ سرمایہ کاری کھاتہ کس کی ملکیت ہوتی ہے؟ تو سرمایہ کاری کھاتہ جو ہے وہ فرد کی ملکیت ہوتی ہے، وہ فرد کی ہی ملکیت میں رہتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی بینک کے اندر اگر آپ کوئی مضاربہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو وہ آپ کی ملکیت میں رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اوروں کے پیسے کے ساتھ مکس ہو جائے گا، وقف کے پیسے کے ساتھ نہیں۔ وقف کا معاملہ تو بالکل الگ رکھا جاتا ہے، جو تکافل فنڈ ہے اس کو الگ رکھا جاتا ہے، تو لیکن یہ کھاتہ جو ہے وہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کا انتقال ہوتا ہے تو ذاتی ملکیت کے اندر جتنے پیسے موجود تھے وہ میراث کے اس کے اندر میراث جاری ہوگی، جو اس کے اوپر سے وقف سے ملے ہیں اس کے اندر میراث جاری ہونا کوئی ضروری نہیں، یعنی وہ وارثین کے درمیان تقسیم ہونا کوئی ضروری نہیں۔ ایک سوال مفتی صاحب آیا ہے کہ تکافل، فیملی تکافل، یہ سوال یہ ہے کہ جنرل تکافل اور فیملی تکافل کے ماڈل کے درمیان کوئی فقہی فرق۔ میں نے عرض کیا کہ اس حد تک کہ دونوں جگہ ایک وقف فنڈ ہوتا ہے اور اس وقف فنڈ سے جو ممبرز ہیں انہی کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے فقہی اعتبار سے۔ ہاں، اس کی عملی ترتیب کے اندر فرق ہے کہ جنرل تکافل کے اندر کوئی انویسٹمنٹ اکاؤنٹ الگ سے نہیں ہوتا۔ جنرل تکافل کے اندر افراد نے تبرع کر دیا، اب وہ مستفیدین اور بینیفیشریز آف وقف ہیں، ممبر آف وقف ہیں، اگر ان کا نقصان ہوگا تو ان کو اس نقصان کی تلافی کر دی جائے گی، اور اگر ان کا نقصان نہیں ہوگا یا کم ہوگا یا ان کی پالیسی کا وقت ختم ہو جائے گا تو پھر وہ اس کے ممبر نہیں رہیں گے، اور ان کا دیا ہوا پیسہ جو ہے وہ وقف کے اندر شامل رہے گا، وہ مستفیدین کے کام جو ہے وہ آتا رہے گا۔ وہ ایک تبرع تھا جو ہو چکا۔ اور فیملی تکافل کے اندر وقف فنڈ الگ ہوتا ہے اور جو ذاتی انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ کوریج کے ساتھ ساتھ یعنی نقصان کی تلافی کے ساتھ، اور وہاں نقصان جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی فیملی کو جو ہے وہ جو نقصان پہنچتا ہے، معاشی نقصان، یہی وہ نقصان ہے۔ تو وہاں نقصان کی تلافی کے ساتھ ساتھ چونکہ سرمایہ کاری بھی مقصود ہے، اس لیے وہاں پر ایک سرمایہ کاری اکاؤنٹ الگ ہوتا ہے، لیکن وقف کی حد تک اور ساری تفصیلات وہ اور فقہی اعتبار سے کوئی فرق نہیں، یہ دو معاملے بالکل الگ ہیں۔ فقہی سوالات ایک بات کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ
وقف کی آمدن کی دو صورتیں کتب فقہ میں، ایک یہ کہ کرائے پر اس کو چلا کر آمدن حاصل کی جائے، دوسری یہ کہ اس پہ زمین پر کاشتکاری کر کے آمدن حاصل کی جائے. تو یہ جو نئی صورت تکافل میں نکالی گئی ہے کہ لوگ رقم دے رہے ہیں، اس کو وقف کی آمدن قرار دیا جا رہا ہے. یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ فقہ کے اندر جو ہے وہ وقف کی آمدنی کی دو صورتیں لکھی گئی ہیں کہ یا تو اس کو کرائے پر دے کے کرایہ حاصل کیا جائے یا کاشتکاری کی جائے اور اس کے ذریعے سے آمدنی حاصل کی جائے. یہ جو نئی شکل ہے اس کے اندر تو کوئی اور ہی صورت ہے. دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو صورتیں وقف کی پہلے رہی ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وقف جو ہے وہ اسی صورت کے مطابق ہو، اس کی کوئی بھی نئی صورت جو ہے وہ وجود میں آ سکتی ہے. تو جو اس کی شرائط ہے ان شرائط کے اوپر اس کو پورا اترنا چاہیے. پھر یہ کسی عمارت کا وقف نہیں ہے، یہ جو ہے کسی زرعی زمین کا وقف نہیں ہے، بلکہ یہ نقد کا وقف ہے. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وقف بالنقود یعنی نقود کو وقف کرنا اس کا جواز ہے یا نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے جواز کے قول کو بنیاد بنایا ہے، باقی آپ اس کے جواز کے قول کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں اور کیا سوالات ہیں وہ الگ سے کتابوں میں مطالعہ فرما سکتے ہیں. اور وقف بالنقود جب ہوتا ہے تو اس کے اندر آمدنی حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے وہ کرائے پہ دیا جائے. نقود کو کیسے کرائے پہ دیا جائے گا؟ تو اس کو اس کی آمدنی حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی سرمایہ کاری کی جائے. وقف فنڈ سے بھی سرمایہ کاری کی جاتی ہے. اب سرمایہ کاری اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی عمارت خرید لی جائے اور عمارت خرید کے جو ہے اس کے ذریعے سے اس کا آمدنی حاصل کی جائے یا کوئی زرعی زمین خرید لی جائے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا ہے. ہم نے نقد کو نقد رکھا ہے اور اس کو اسلامی بینک کے مضاربہ اکاؤنٹ کے اندر رکھ کر اور وہاں سے اس سے آمدنی حاصل کی جاتی ہے. نہاد کے علاوہ اور بھی کوئی بنیاد ہے؟ نہاد کے علاوہ اور کوئی بنیاد ہے؟ معاہدے کے علاوہ نہیں دیکھیے میں نے عرض کیا یہاں سوال کیا جا رہا ہے کہ نہد کے علاوہ بھی کوئی بنیاد ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہد جو ہے وہ اس کی کوئی بیعینی مثال نہیں ہے. میں نے لفظ استعمال کیا تھا استیناس. وہ استدلال نہیں ہے، دلالت نہیں ہے، بلکہ استیناس ہے. یعنی تبرع کی ایک ملتی جلتی شکل جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ شکلیں موجود ہوں یا متعدد شکلیں موجود ہوں، بلکہ معاملات کے اندر تو اصل جو ہے وہ اباحت ہے. اور میں نے عرض کیا کہ جو وقف کے اصول ہیں انہی کے اندر جو ہے ہم رہے ہیں اور انہی کے اندر جو ہے وہ جو شرائط ہیں انہی سے اس شکل کی بھی کے جواز کی صورت بھی نکلتی ہے. اسی کے دیکھیے بات ہے، ایک ہے جو بنیادی احکام ہے اور دوسرا ہے کہ اس کی ان بنیادی احکام کو استعمال کرتے ہوئے عقد کی تشکیل کیسے ہوتی ہے اور اس کی صورت کیا بنائی جاتی ہے. تو عقد کی تشکیل اور اس کی صورت جو ہے وہ کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہوتی. تو وقف کے جو بنیادی احکام ہے کہ وقف کس چیز کا ہو سکتا ہے، واقف کون ہو سکتا ہے اور وقف کو کیسے باقی رکھا جائے گا، اس کے اندر جہت معبدہ کون ہوگی، مستفید کون ہو سکتا ہے اور کبھی وقف ختم ہو جائے تو کیا، سارے اصول جو ہیں ان کی روشنی میں اس صورت کو تشکیل دیا گیا ہے. تو اصل جو اس کی دلیل ہے اور جو اصل اس کی جو ماخذ ہے وہ احکام وقف ہیں. لیکن اس کے اندر جو ہے میں نے یوں کہیے کہ تبرعاً جو ہے علماء نے اس کے اندر ایک صورت بیان کر دی ہے تاکہ ذرا جو ہے وہ آسانی ہو سمجھنے کے اندر. اور ایک سوال کا جواب دینے میں میں نے اس کو استعمال کیا کہ تبرع کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہمیشہ صدقے کی نوعیت کا تبرع ہو، بلکہ ایسا بھی تبرع ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ کوئی اس سے دنیاوی نفع بھی وابستہ ہو. تو یہ بھی تبرع ہی ہے. اور دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی شکل جو ہے وہ پہلے کبھی نہیں پائی گئی ہوتی اور اس کا نام بھی جو ہے وہ عقود مسمات کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو وہاں پہ جو حقیقت ہے اس کو، معاملے کی جو حقیقت ہے، معاملے کی جو نیچر ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. تو آپ یہاں پر دیکھیے بڑے واضح طور پہ یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ سارا معاملہ جو ہو رہا ہے یہ تعاونی بنیاد پر ہو رہا ہے. آپ کمپنی کو بھی نکال دیجیے، اس سے یہ سارا کام
یہ بغیر کمپنی کے بھی ہو سکتا ہے، یہ افراد جو ہیں وہ چند افراد بھی مل کر کر سکتے ہیں، یہ کوئی علاقائی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، محلے کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، قبیلے کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، کہ یہ سارے افراد پیسے ڈال رہے ہیں اور اس سے یہ خود ہی مستفید ہو رہے ہیں، ان کے جو اغراض ہیں وہ متعارض نہیں ہیں، بلکہ ان کی اغراض جو ہیں وہ ایک دوسرے کے موافق ہیں، ایک فرد دوسرے فرد سے کوئی مالی استفادہ نہیں کر رہا، برخلاف عقود معاوضہ کے، کہ عقود معاوضہ کے اندر جو ہے وہ ایک فرد دوسرے سے تمول یعنی مالی فائدہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، میں ان کو اگر ایک چیز بیچ رہا ہوں تو ان سے کوئی چیز لے رہا ہوں، ان سے پیسے لے رہا ہوں، عوض لے رہا ہوں، یہ مجھ سے لے رہے ہیں، تو ہم ایک دوسرے سے تمول حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور یا ایک دوسرے کے ذریعے سے اپنے مال کو بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں ہوتا، یہاں پر سب افراد کے اغراض جو ہیں وہ یکساں ہیں، یہاں پر ان تمام افراد کا پیسہ ہے، ان تمام افراد کو کوریج حاصل ہے، ان کا نقصان ہوگا تو یہاں سے دے دیا جائے گا، اور یہاں ایسا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا، بلکہ نقصان کی ان کی تلافی ہوگی۔ فائدہ تو اگر ہوگا تو وہ جو ان کا جو ذاتی کھاتا ہے، جو انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے، وہاں سے ہوگا۔ تو یہ بات میں اس میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ وقفوں سے تبرع دیا جاتا ہے، ٹرین کی صورت میں تبرع تو لازم نہیں ہوتا، یہ تو کمپنی کو لازم ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جو سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ تبرع دینا تو لازم نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز جو ہے وہ لازم نہیں، تبرع یا صدقہ کرنا یہ لازم نہیں ہے، بات بالکل صحیح ہے، لیکن اگر ایک چیز کا التزام کر لیا جائے تو التزام کی وجہ سے جو ہے وہ لزوم ہو جاتا ہے۔ میں نے جو نہد کی آپ کو مثال دی تھی، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس طریقے سے کام چل جاتا ہوگا کہ جناب 3 مہینے لگیں گے جانے میں اور 3 مہینے لگیں گے آنے میں، اور جو ہے وہ قافلے کے اندر کوئی 500 افراد ہیں اور 500 افراد جو ہیں وہ لے کر آئے اور انہوں نے اجتماعی جو کھاتا ہوتا ہے وہاں پہ اس کو جمع کروا دیا، انتظام کے اندر جمع کروا دیا، اور جب کھانے کا وقت آیا تو کہا گیا کہ بھئی نہیں، آپ کو نہیں ملے گا، تبرع تو لازم نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے جو اجتماعی انتظامات ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ایک التزام آ جاتا ہے اور وہ چیز جو ہے وہ لازم ہی ہوا کرتی ہے۔ اور پھر یہ وقف ہے، وقف کے اندر اگر مستفید وقف کو، جبکہ وہ اوصاف بھی پورا کر رہا ہے، شرائط بھی پورا کر رہا ہے، اگر منتظمین وقف سے فائدہ نہ پہنچائے تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے کہ صاحب میں مستفید وقف ہوں اور میں جو ہے وہ موقوف علیہ ہوں اور میرے اندر شرائط اور اوصاف بھی پورے کیے جا رہے ہیں، اور اس وقف سے اس کے واقف نے میرے لیے فائدہ رکھا بھی ہے اور مجھے جو ہے منتظمین یہ فائدہ نہیں دے رہے، تو وہ اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اندازہ کیجئے یہ عام صدقے کی طرح کا تبرع نہیں ہے، یہی بات میں عرض کر رہا تھا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر وقف کے احکام ہیں اور وقف کے احکام کی روح سے، اور پھر میں نے عرض کیا کہ اس طرح کے اجتماعی کاموں کے اندر جو التزامات ضمناً ہو جاتے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس طرح کا اجتماعی کام جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ چلے گا۔ وقف بالنقود کی بحث کہاں مل سکتی ہے؟ وقف بالنقود کی بحث جو ہے وہ فقہ کی کتابوں کے اندر ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے تکافل کی وقف کی بنیاد پر جو اساس ہے تاصیل التامین علی الوقف کے عنوان سے غالباً ایک مقالہ لکھا ہے، اور وہ مقالہ بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ کا حصہ ہے 2 جلد کے اندر، تو اس میں حضرت نے اس کے حوالے ذکر کیے ہیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس اہم موضوع کو سنا، اور اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہو تو ضرور اس کو جو ہے وہ آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو جو ہے وہ دوبارہ بھی جاری رکھیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ سوالات ہیں، ابھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید سوالات کو ابھارا ہی گیا ہے، ان کے جوابات کے لیے مزید کچھ وقت درکار ہے، تو انشاءاللہ منتظمین سے بات کریں گے اور اس کے لیے الگ جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا۔
آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ اور دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑے عمدہ طریقے سے آج کی گفتگو فرمائی اور ہمارے پارٹیسپینٹس کو یقیناً اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھی یہ جو گفتگو ہے اس کے لیے ایک نشست کی اور ضرورت ہے، تو انشاءاللہ IBSF کی طرف سے ہم اس کی ایک نشست کا دوبارہ اعلان کریں گے آپ سے وقت لے کے، تاکہ ہم اس گفتگو کو ایک تکمیل تک پہنچا سکیں. میں تمام آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا ہمیں قیمتی وقت دیا، اور تمام پارٹیسپینٹس کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج ہمارے اس ویبینار میں شرکت کی. اس ویبینار کی ریکارڈنگ IBSF کے فیس بک پہ بھی موجود ہے، اور آپ اس کو بعد میں سن بھی سکتے ہیں اور بقیہ لوگوں کو ریفر بھی کر سکتے ہیں. تو اسی کلمات کے ساتھ، دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور یہ گفتگو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو، اور اس کی وجہ سے ہم انشاءاللہ جو تکافل کا نظام ہے اس کو بھی سمجھ سکیں، اور کنونشنل انشورنس کے مقابلے میں جو نظام لایا جا رہا ہے اس کی فروغ میں اپنا حصہ ڈالیں، اور انشاءاللہ جو گول ہے کہ ہم اسلامک معاشی نظام کو نافذ کر سکیں اس میں بھی کامیابی ہو. تو اسی دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اسی سیریز کے دوسرے ویبینار کے ساتھ دوبارہ شریک ہوں گے. تو مفتی صاحب آپ کی اجازت سے اس سیمینار کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ، اور پھر کسی اور نئی تاریخ پہ اس موضوع کو مکمل کریں گے. بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.